اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی شان کا بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، تورات اور انجیل، یہ سرکار دو عالم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن بس جان بوجھ کر حق چھپانے کا مرض ان کو لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سرکار کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک روایت تفسیر خازن کے اندر لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں جو قرآن میں فرمایا گیا کہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو اسے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ کامل تھا۔ یعنی مجھے اپنے بیٹے پر تو شک ہو سکتا ہے لیکن سرکار کے نبی ہونے پر شک نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹوں سے بھی زیادہ سرکار کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں سرکار کی پہچان تو ہمیں اللہ نے کروائی، نبی کریم کے اوصاف تو تورات شریف میں اللہ نے بیان کیے، جبکہ بیٹوں کا بیٹا ہونا کس نے بتایا؟ بیوی نے۔ بیوی کہتی بھی تمہارا بیٹا ہے۔ اب ایک طرف اللہ نے بتایا اور ایک طرف عورت نے بتایا، تو آپ بتائیے کہ زیادہ معرفت کی صورت میں ہوگی، زیادہ قطعی اور یقینی پہچان کی صورت میں ہوگی؟ تو جس کے نبی ہونے کا بیان اللہ نے کیا ہے وہ صورت یقیناً بیٹوں کے پہچاننے سے بھی زیادہ قطعی اور یقینی صورت۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا، یعنی خوشی ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں اتنی پیاری انہوں نے دلیل ارشاد فرمائی، تو خوشی کے مارے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر کوئی محل شہوت نہ ہو وہاں پر دینی محبت کی وجہ سے کسی کی پیشانی کو چوما جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں سے پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ حضور کو پہچاننا ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننا ایمان ہے۔ یعنی یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مسلمان تو نہیں ہو گئے، وہ پہچانتے تھے تو ان کی پہچان ان کے اسلام کے لیے تو کافی نہ ہوئی، بلکہ ماننا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف پہچان لینا کافی نہیں ہے بلکہ مان لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات اور انجیل کے اندر عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں۔ تو ان ساری عظمتوں کے باوجود ایک گروہ وہ تھا جس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں، یعنی تورات و انجیل کے وہ علماء کہ جن کے سامنے ان کی کتابوں میں عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپاتے ہیں۔ پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی قبلہ کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے، تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، خواہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یقینی طور پہ حق ہے، پر مسلمان کا کام ہے اسے تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار نہ کرنا۔